ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ جو ہوشیار ہوں وہ مل کر کے جائیں اور پہلے سے سودا کر لیں. ہمارے اتنے جانور آدھی رقم دے دیں, آدھی رقم جو ہے وہ قربانی کے بعد دیں گے, یا یہ کہ جانور لے کر کے آپ اپنے قبضے میں لے لیں, باندھ لیں اس کو. اور مالیگاؤں کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, آپ کو شاید وہاں لوگ مل جائیں گے, فون نمبر بھی ان کے مل جائیں گے. مجھے کسی کا فون نمبر نہ آپ کو دینا ہے, نہ کسی کا نام لینا ہے. آپ وہاں جس سے مطمئن ہوں گے آپ وہاں جا کے ملیں, وہ آپ کو بتائیں گے پہچان کے لوگ. آپ اپنے حساب سے اچھے میں کا اچھا جانور, تندرست جانور دیکھ کر کے آپ اس کو خرید لیں, پہلے سے سودا کر لیں. اور پہلے سے آپ سودا نہ بھی کریں تو آپ کو جو ہے حدود حرم کے اندر ایسے جانور مل جاتے ہیں, وہ حبشی لوگ بھی بیچتے رہتے ہیں. تھوڑے سے 150 ریال زیادہ جاتے ہیں, لیکن دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کی, یا میری قربانی میرے سامنے کی گئی. یا 50 لوگ ہمارے گروپ کے ہیں تو 5 لوگوں نے جا کے قربانی کی اپنے ہاتھ سے. جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ فون کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے قربانی کر لی, اب آپ لوگ حلق کرا کر احرام سے باہر آ جاؤ. ٹوکن نہیں خریدنا ہے, کسی پہ اندھا دھند اعتماد نہیں کرنا ہے. اللہ رحم فرمائے. وہ دور آ گیا ہے, دور رسالت سے یہ دور بہت دور ہے. اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے اٹھتا جا رہا ہے, لوگوں کی طبیعتیں اللہ رحم و کرم فرمائے. اس لیے 50 ریال 100 ریال کا منہ نہ دیکھیں, 100 کی بجائے 200 ریال قربان کر دیں. اور یہ ہے قربانی میں رقم جتنی جائے گی قربانی میں ثواب اتنا زیادہ ملے گا. اور اللہ تعالیٰ تو آقا فرماتے ہیں حج کرو مالدار ہو جاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کرو مالدار ہو جاؤ. حج اور عمرہ انسان کو مالدار کرنے کے لیے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹائیے, اللہ آپ کو دے گا. تو ایک قربانی آپ کی طرف سے, ایک قربانی آپ کی حجن کی طرف سے. یعنی اچھا یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے, بقرعید والی قربانی نہیں ہے, یہ احناف کے نزدیک حج کے شکرانے کی قربانی. ٹھیک ہے. اب ایسا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اپنی جو بقرعید والی قربانی ہے وہ وہاں بھی آپ کر سکتے, کیونکہ وہاں کا 1 لاکھ ہے نا. اور اگر آپ چاہیں تو بقرعید والی قربانی آپ انڈیا میں بھی اپنی کرا سکتے, لیکن حج کی قربانی آپ کو وہیں پہ کرنی ہوگی. پھر آپ نے قربانی کر لی, قربانی کرنے کے بعد اب آپ نے سر منڈا لیا. سر منڈانے کے بعد آپ احرام سے باہر آ گئے, آپ نے معمول کے کپڑے پہن لیے. اگر آپ طواف زیارت بھی کر چکے ہیں تو احرام کی مکمل پابندی آپ سے ختم ہو گئی. اور اگر آپ طواف زیارت آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ کی ساری احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ہے, لیکن اب بھی آپ کی بیوی آپ پہ حلال نہیں ہوئی ہے. آپ اس سے وظیفہ زوجیت طواف زیارت سے پہلے ادا نہیں کر سکتے, اس کا آپ خاص خیال فرمائیں. یعنی حلق کرانے کے بعد بھی طواف زیارت سے پہلے جب تک آپ طواف زیارت نہیں کریں گے اس وقت تک کہ آپ کی بیوی آپ پہ حلال نہیں ہوگی. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر انسان ساری زندگی طواف زیارت نہ کرے تو ساری زندگی اس کی بیوی اس پہ حلال نہیں ہوگی. طواف زیارت کا وقت بھی جو ہے وہ 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے تک ہوتا ہے. 10 کو بھی کر سکتے ہیں, 11 کو بھی کر سکتے ہیں, اور 12 کو بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے معمول کے کپڑے پہن لیے, طواف زیارت بھی کر لیا تو آپ سے ساری پابندیاں ختم ہو گئی. اور طواف زیارت نہیں کیا تو طواف زیارت کرنے تک بیوی حلال نہیں ہوئی. اب ایسی صورت میں آپ نے جو ہے وہ 10 تاریخ کی ذمہ داریاں نبھا لی. 10 کو قربانی نہیں کی تھی تو 11 کو کر لیں قربانی, اور پھر اس کے بعد 11 کو حلق کرا لیں, طواف زیارت کر لیں. اور اگر آپ کر چکے ہیں تب 11 تاریخ کو آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے. 11 تاریخ کو کیا کام کرنا ہے؟ اب آپ ٹھہرے رہیں گے مینا کے اندر. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بولتے ہیں یار اب تو اپنا کام ختم ہو گیا نا 10 کو, تو اب یہاں لوگ خیمے میں پریشان کیوں رہیں, جا کے روم پہ رہنے لگتے ہیں, مینا میں نہیں رہتے ہیں. مینا میں رہنا سنت ہے. اور یہ دن کب آئے گا خیمے میں رہنے کا؟ گھر میں تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں, گدوں پہ تو ہمیشہ ہی سوتے ہیں. ذرا حج کا لطف بھی لینا, مینا میں رہیں, خیمے میں رہیں. اور اگر دن بھر خیمے سے غائب رہیں کسی وجہ سے تو رات آ کر کے آپ کو مینا میں گزارنا یہ سنت ہے. حالانکہ اگر کوئی نہیں گزارے گا تو اس کو کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا کیونکہ سنت ہے, لیکن رہیں کیونکہ مکمل حج کا لطف لیں, اس کا ثواب اس کا اجر. حضور علیہ السلام نے قیام کیا مینا میں, ہم بھی قیام کریں. تو 11 تاریخ کو آپ کو ایک کام کرنا ہے. ایک کام وہ یہ کرنا ہے, تینوں شیطان کو کنکری مارنا ہے. ٹھیک ہے, تینوں شیطان کو کنکری مارنا ہے, یہی ایک کام ہوتا ہے. باقی پھر نمازوں کے وقت میں نمازیں پڑھیں, ذکر اذکار کریں, دعائیں کریں, باقی اور کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہوتی. تو 11 تاریخ کو جب زوال کا وقت ہے, 10 تاریخ کو ٹائم کب شروع ہوا تھا؟ صبح صادق سے. لیکن 11 کو کنکری کا ٹائم کب شروع ہوگا؟ زوال سے. یعنی کہ جب ظہر کا وقت ہوگا تو کنکری کا ٹائم شروع ہوگا. آپ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے,
اس کے بعد پھر منجلے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے جیسے آپ نے کل ماری تھی، اور پھر اس کے بعد بڑے شیطان کو یعنی چھوٹے سے شروع کریں گے اور بڑے پہ ختم کریں گے، اور کنکری مارتے ہوئے پھر دعا کرتے ہوئے آپ اپنے خیمے کی طرف آ جائیں گے۔ 12 تاریخ کو بھی آپ کو ایسے ہی کرنا ہے، ایک ہی کام کرنا ہے کہ تینوں شیطان کو 7 کنکریاں اسی طرح مارنا ہے جو اس کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ کو منی چھوڑ دینا ہے۔ آپ 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے منی چھوڑ دیا، الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب آپ جب تک مکے میں رہیں گے طواف کریں، نفل و عمرہ کریں، زیارتیں کریں، جنت المالا جائیں، وہاں پر صحابہ کرام باہر سے فاتحہ پڑھیں صحابہ کرام کے مزارات پر، اور پھر وہاں مسجد رایا، مسجد جن اور ساری مساجد ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں کل کروں گا، کون کون سی زیارتیں آپ کر سکتے ہیں سب اس کی لسٹ میں آپ کو کل بتاؤں گا، ہو سکا ہم سے تو ہم انشاءاللہ تعالی آج اس سال جو لوگ حج کو جا رہے ہیں وہ جاتے جاتے جب محفل ختم ہوگی تو وہ ہمارے مبلغین کے پاس اپنے نام لکھا دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو حج کی کتاب اپنی طرف سے تحفے میں جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اس کا ہدیہ کچھ نہیں ہوگا، صرف دعا ہوگی، آپ اس کو لے جائیں، اس میں زیارتوں کا تذکرہ بھی ہے تو آپ کو رہنمائی بھی ملے گی انشاءاللہ اس سے۔ تو آپ 12 کا غروب آفتاب سے پہلے پہلے منی چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ نے 12 کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے منی نہیں چھوڑا اور آپ کا سورج منی میں ہی غروب ہو گیا، منی کی حد سے باہر آپ نہیں نکلے تو اب آپ نہیں جا سکتے۔ اگر غروب سے پہلے پہلے آپ نے منی نہیں چھوڑا اور غروب ہو گیا سورج منی میں تب آپ مکہ نہیں جا سکتے، آپ کو وہاں رات میں قیام کرنا ہوگا۔ پھر 13 تاریخ کو زوال کے بعد پھر تینوں شیطان کو کنکری مار کر پھر آپ کو نکلنا ہوگا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کنکری ماریں اور غروب سے پہلے پہلے ہی جو ہے وہ نکل جائیں، کیونکہ اگر آپ 13 کو رکتے ہیں تو سارے لوگ جا چکے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، پھر وہاں پر سہولیات بھی نہیں ہوتی ہے تو مسائل ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اور وہ ہو جاتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے